الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں علی راہ روحانی گائیڈنس چینل. معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حق تلفی کے حوالے سے. قرآن و حدیث کی روشنی میں حقوق اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کو دی گئی ہے. حقوق العباد کا مطلب ہے کہ بندوں کے حقوق. حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات و نسل، ہر درجے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں. اگر ہم عزیزوں کے حقوق ادا کریں گے تو اس کے ساتھ غیروں کے حقوق بھی وہ ادا کرنے چاہیے. انسانی رشتوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہی زندگی کی اصل خوبصورتی ہے. اللہ رب العزت جہاں ان رشتوں کی پاسبانی کی ہدایت کی ہے اور ان کے حقوق بھی واضح کر دیے ہیں. اولاد آدم کو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر دو طرح کے حقوق دیے ہیں. ایک جو ہے کہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، دوسرا جو ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق. حقوق العباد کی حفاظت اور اس کی ادائیگی تکمیل کا راستہ قرآن و حدیث کی اطاعت و پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے. انسانی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر ہیں، جیسے کہ میاں بیوی کے حقوق، والدین اور اولاد کے حقوق، استاد اور شاگرد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، ملازموں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، عوام اور حکمرانوں کے حقوق. میاں بیوی کے حقوق. بیوی اگر اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرے اور شوہر کی خدمت کرے، ہر طرح کی ان کی دیکھ بھال کرے، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی آرام و سکون کے حوالے سے کوئی کسر نہ چھوڑے. والدین اور اولاد کے حقوق. والدین اگر اولاد کے لیے اپنی زندگی کے ہر آسائش کو ترک کرے، اپنی زندگی کے ہر آرام و سکون کو ترک کر کے اپنے بچوں کے، اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے وہ کوشش کرے، وہ ہر وقت تگ و دو میں رہے، تو اولاد کو بھی چاہیے کہ ان کی عزت میں کوئی کمی نہ آنے دے، اپنے والدین کی ہر طرح کی عزت احترام کرے، کیونکہ یہی دین اسلام کی پوری انسانیت کے لیے تعلیم ہے. حقوق العباد میں والدین کے حقوق، اولاد، بیوی، رشتہ دار، یتیموں، مساکین، مسافر، مستحقین، ہمسایہ، سائل، قیدی و ملازمین وغیرہ شامل ہیں. حقوق العباد ادا کرنا مومنوں اور جنتیوں کی صفت ہے. قیامت کے روز نہ صرف حقوق اللہ کا حساب ہوگا بلکہ بندوں کے حقوق کا بھی حساب ہوگا. یہ سب حقوق ایسے ہیں، اگر ان میں کوتاہی ہوئی تو جب تک صاحب حق سے معافی نہ مانگی جائے اور اس سے حق معاف نہ کروایا جائے تب تک اس کے ذمے اس کا بوجھ باقی رہتا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی میں غفلت کرنے سے معاشرے کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے.
معاشرے کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے کہ ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کا حق اسی دنیا میں ادا کرنا آخرت میں ادا کرنے کے نسبت جو ہے کہ وہ بہت آسان ہے، کیونکہ اگر حقوق معاف کروائے بغیر اس دنیا سے اگر کوئی چلا گیا تو 1 روپیہ دبانے، کسی کو ایک گالی دینے، صرف ایک بار کے گھورنے، جھگڑنے، الجھنے کے سبب ساری زندگی کی نیکیوں سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ کسی طرح کے بھی حقوق ہو، لڑائی کا بھی ہو، کسی کو گالی دیا ہو، کسی کا کوئی ناحق جو ہے کہ وہ اظہار سائی کیا ہو، تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے کہ ساری زندگی کی جتنے بھی نیکیاں جو ہے کہ وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حق تلفی بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ بھی ہے اور بہت بڑا ظلم بھی ہے۔ حق تلفی کا مطلب ہے کہ کسی کے جائز حق کو دبانا، چھپانا، چھیننا یا اسے ادا نہ کرنا، یہ ایک ایسی برائی ہے جو نہ صرف فرد کی زندگی کو متاثر کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے کے امن و سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ معاشرے میں خوشی، سکون، بھائی چارہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہر کوئی حقداری اور دیانتداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ہمیں چاہیے اپنے دل و دماغ سے یہ عہد کریں، اور سب کو چاہیے کہ اپنے دل اور دماغ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی یا حق تلفی نہیں کریں گے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمیں ایک اچھا انسان اور ایک مضبوط معاشرے کا حصہ بنا سکتا ہے۔ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور سب کے حقوق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔